السلام علیکم دوستو. پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ وہاب ریاض نے آج پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کیا ہے. جب یہ ٹیم کا اعلان وہاب ریاض کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی بطور چیف سلیکٹر اور ٹیم ڈائریکٹر کے طور پر محمد حفیظ کی ان دونوں کی فاسٹ بولر حارث رؤف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور وہاب ریاض نے یہ بتایا میڈیا کو آج پریس کانفرنس میں کہ حارث رؤف نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے دستبرداری کے بارے میں آگاہ کیا. اور وہاب نے 2 مرتبہ یہ کہا کہ پہلے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اور ہمیں اچانک سے آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ اس وقت جو ہے نا وہ ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلنا چاہتے ہیں. اور وہاب ریاض نے یہ بھی بولا اور انہوں نے بڑا ناپ تول کے جملہ بولا کہ اس سے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوگا. اور سٹارٹ کے اندر جب وہ پریس کانفرنس انہوں نے شروع کیا ہے تو انہوں نے پہلا جملہ یہ بولا کہ ہم لوگ اب فیوچر میں ان پلیئرز کو کنسیڈر کریں گے جو پاکستان کے لیے اویلیبل ہوں گے. حارث رؤف کو لے کے وہاب ریاض کا میں آخری کوٹ آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سینٹرل کانٹریکٹڈ ہوتے ہو، کرکٹ بورڈ کے ساتھ آپ جڑے ہوتے ہو، تب پھر آپ کو سیکریفائز بھی کرنا پڑتا ہے. اور بظاہر وہ ناراض دکھائی دیے. بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ وائٹ بال کے لیے تو اویلیبل ہیں، بٹ انہوں نے ٹیسٹ سیریز سے انکار کر دیا ہے اور وہ ناخوش تھے. اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پاکستان کرکٹ میں پیش آ چکا ہے. یہی وہاب ریاض اور محمد عامر 28-29 سال کی عمر میں مصباح اور وقار کو اعتماد میں لیے بغیر یا اچانک بتا کر ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے. اور پاکستان کے پاس ٹیسٹ بولر بھی نہیں تھے. تب تو شاہین اور حارث بھی نہیں تھے، نہ نسیم شاہ تھا جب ان دونوں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی تھی. تو ایک طرف چیف سلیکٹر وہاب ریاض کی یہ فرسٹ اسائنمنٹ تھی اور انہوں نے حارث رؤف کے بارے میں یہ کہا. لیکن میں نے پہلا سوال بھی میں نے وہاب ریاض کو پریس کانفرنس کے اندر کیا کہ ایک ادارے کے طور کے اوپر کرکٹ بورڈ جو ہوتا ہے اس کو کم از کم یہ ادراک کرنا چاہیے. میں آپ کو پہلے وہاب ریاض کو جو میں نے سوال کیا تھا میں آپ کو وہ سناتا ہوں. وہاب ریاض کا آپ جواب سنیے اور اس کے بعد پھر حارث رؤف نے اپنے قریبی ذرائع سے، اب صاحب ہم رپورٹر ہیں تو ہم نے تو حارث رؤف کا موقف اس پہ لینا ہی تھا، بٹ وہ آفیشیل موقف ان کا نہیں آیا کیونکہ وہ پی سی بی کے سینٹرل کانٹیکٹ میں ہیں. لیکن ان کے ارد گرد کے ذرائع، ان کے فیملی ذرائع جو ہیں وہاں سے حارث رؤف کی طرف سے بھی کچھ بتایا گیا ہے. وہ میں آپ کو اس کلپ سنیے وہاب ریاض کو میرا سوال اور ان کا جواب، اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ حارث کی طرف سے وہاب ریاض کے ان الفاظ کے اوپر کیا ریئیکشن آیا ہے. ہماری بات ہوئی تھی حارث رؤف سے اس ٹور کے لیے، اور حارث رؤف سے جب 2 دن پہلے بات ہوئی تھی تو ہی گیو ہز کنسنٹ کہ ہی ول پلے ٹیسٹ کرکٹ فار پاکستان. لیکن کل رات میں انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز. لیکن بیسکلی ہی پلڈ آؤٹ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ، تو اس لیے حارث رؤف جو ہے وہ اس ٹور کے لیے اویلیبل، انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیا، جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کو اس چیز کا نقصان ہوگا. جی باقری دین حافظ. وہاب، اب ہم نے ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس اور اسپیشلی شاہین شاہ آفریدی کی اور حارث رؤف کی پرفارمنسز دیکھی ہیں. 90 اوور تقریباً حارث رؤف نے کی ہے، اسکور بھی ان کو کنسیڈ ہوا ہے. تو ایز اے آرگنائزیشن ایک بولر کے ڈیسیجن کو شاید رسپیکٹ ملنی چاہیے اگر وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں. اور آپ بھی اور پاکستان کے باقی کرکٹرز بھی، جب ورلڈ کپ میں ہماری بری پرفارمنس تھی انکلوڈنگ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ T20 کے پلیئرز کو 4 اوورز کے پلیئرز کو ہم نے ODI ورلڈ کپ کھلا دیا ہے. تو اگر حارث پل آؤٹ کر رہے تو شاید ادارے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس کی یہ پوزیشن. دیکھیں، ہم نے حارث رؤف سے جو بات کی ہے نا، میں نے آپ کو صرف اس کی شارٹ ورژن بتایا، میں نے آپ کو ان ڈیٹیل نہیں بتایا. جو کپتان سے بات ہوئی اور جو کوچ سے بات ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہمیں حارث رؤف کو جب ٹیسٹ کرکٹ میں یوٹیلائز کرنا ہے کیونکہ ہی از این امپیکٹ بالر، تو وہ صرف 10 سے 12 اوور سے زیادہ ہم لوگ اس سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے ایک دن میں بالنگ کے، وچ از اس نے ابھی ون ڈے کرکٹ میں بھی بالنگ کی ہے. دا اونلی ایشو از کہ وین یو سے دیٹ یو آر اویلیبل فار پاکستان، اور اس وقت کیونکہ ہمارے جو ٹیسٹ اسکواڈ کے فاسٹ بالرز موسٹلی جو ہے جو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، جو 140 پلس بالنگ کر سکتے ہیں ریگولرلی، وہ تینوں بالرز اس وقت انفٹ ہیں. سو کہیں نہ کہیں ایز اے پلیئر یو نیڈ ٹو سیکریفائز اینڈ یو ہیو ٹو لک ٹو پلے فار پاکستان انسٹیڈ کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. آپ نے وہاب ریاض کی گفتگو سن لی، وہ حارث رؤف کے بارے میں جو جواب دے رہے ہیں. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہاب خود ایک پروفیشنل فاسٹ بولر رہے ہیں
اور وہ بہت بڑی ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی بولنگ بھی دیکھی اور حارث رؤف کی بولنگ بھی دیکھی ہے. اور حارث رؤف جو ہیں وہ تو ہم سب اس بات کے اوپر تنقید کر رہے تھے، شاید وہاب نے بھی کی ہو، کہ یار ہم تو T20 کے بولرز لے کے چلے گئے تھے ورلڈ کپ کے اندر جو کہ 10 اوور نہیں کرا سکتے تھے. اچھا، وہاب نے یہ بولا ہے کہ ہم اس سے 10-12 اوورز آسٹریلیا میں کروانا چاہ رہے تھے، ہمیں سپیڈ سٹار کی ضرورت تھی. لیکن وہ یہ انڈرسٹینڈ وہاب ریاض پتہ نہیں کیوں انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے آ کے میڈیا کے سامنے یہ بات کر دی کہ حارث رؤف جو ہیں وہ ٹیسٹ ٹیمپرامنٹ والے بولر ہی نہیں ہیں. ان کی سپیڈ ہوگی، ان کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہوں گی ون ڈے کرکٹ میں. ابھی خیر یہ 2 ایونٹ حارث کے برے گزرے ہیں، اس سے پہلے اس کی ون ڈے کی پرفارمنس اچھی ہوگی. T20 کے اندر حارث نے پاکستان کے لیے اور اپنی فرنچائز لاہور قلندر کے لیے جو اب تک سروسز دی ہیں، جو وکٹیں لی ہیں، وہ تو حارث کو پاکستانی ٹیم کے اندر آٹومیٹک چوائس کے اوپر لے کے آ گئی ہے. حارث کی اپنی جو پرفارمنسز ہیں، چاہے وہ BBL ہو، چاہے وہ PSL ہو، یا پاکستان کی وائٹ بال کرکٹ ہو. لیکن حارث ٹیسٹ بولر نہیں ہے. اس کو ٹیسٹ بولر بنانے کے لیے 2 پاکستان کے ٹیسٹ ٹورز کے اوپر ٹیم کے ساتھ رکھا گیا. لیکن حارث رؤف کو اس ورلڈ کپ کی پرفارمنس جہاں پر وہ 90 اوور کروا کے آئے اور 2 مرتبہ اس کو پسلیوں کے اندر درد ہوا ہے. سری لنکا میں جب انڈیا کے ساتھ ریزرو ڈے تھا اگلے دن کا، حارث نے 5 اوور نہیں ڈالے تھے. نسیم اپنے 9ویں اوور میں جا کے اپنے شولڈر انجری کی وجہ سے باہر ہوئے تھے. حارث نے 5 اوور نہیں ڈالے تھے. تو حارث نے جب وہ 5 اوور نہیں ڈالے تھے تو وجہ کیا تھی کہ اس کی پسلیوں میں درد تھا. اور یہی چیز پھر ہم نے جا کے حارث رؤف کے بارے میں ایڈن گارڈن کولکتہ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جب بنگلور میں نیوزی لینڈ کو پاکستان نے ہرایا فخر کی اننگز کے بعد، تو کولکتہ پاکستان پہنچا انگلینڈ کے خلاف میچ سے پہلے 3-4-5 دن پاکستانی ٹیم کے پاس تھے. میں بھی ٹیم کے آگے پیچھے ٹریول کر رہا تھا. تو کولکتہ کے اندر حارث رؤف کے باقاعدہ MRI ٹیسٹ ہوئے ہیں. وہاں پہ اس کی تکلیف، پسلیوں میں جو درد کا مسئلہ تھا وہ اس کا ٹھیک ہو گیا اور وہ آخری میچ کھیل گیا. حالانکہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ حارث انگلینڈ والا میچ نہ کھیلتا تو زیادہ اچھا تھا. اگر وہ اپنے آپ کو T20 ورلڈ کپ کے لیے بچا کے رکھنا چاہتا ہے، جون میں ورلڈ کپ سٹارٹ ہونا ہے، تو اس میں کوتاہی کیا ہے؟ حارث رؤف کے جو قریبی فیملیز رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حارث رؤف کی نظر ہے T20 ورلڈ کپ کے اوپر. وہ ون ڈے وہ وائٹ بال ضرور کھیلے گا، لیکن ٹیسٹ کرکٹ کا وہ بوجھ آسٹریلیا میں کوئی ڈر سے یا کوئی پرفارمنس بری ہونے کے ڈر سے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اور وہاب نے پریس کانفرنس کے اندر ایک اور جملہ بھی بولا ہوا ہے کہ اس کی جو پرفارمنس کا ہم نے اس کو بولا کہ بطور چیف سلیکٹر ہم آپ کو بیک کریں گے، آپ ٹریول کیجئے. لیکن اس کا ایشیا کپ کے اندر اس کی پسلیوں کی تکلیف اور اس کی یہاں پر پسلیوں کی تکلیف جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے چیف سلیکٹر کو کیوں نظر نہیں آئی ہے؟ یا پاکستان کرکٹ بورڈ کو بطور ادارہ اپنے اس فاسٹ بولرز کو کیوں نہیں اس مسئلے کو سمجھا ہے اور پریس کانفرنس میں آ کے بتا دیا کہ جی وہ آسٹریلیا نہیں جانا چاہتا ہے؟ دوسری طرف بطور ادارہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے، وہاب ریاض یہ کہتے ہیں کہ فیزیو سے چیک کرایا گیا، اس سے پوچھا گیا تو وہ فٹ تھے. لیکن اس بولر کو 2 دفعہ تکلیف ہوئی ہے اور ورلڈ کپ کی اس کے 500 سے زائد رنز دینے کے بعد اگر وہ ایک سیریز کے لیے ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اتنا لمبی وہ کرکٹ کھیل کے آئے، آپ اس کو آسٹریلیا اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو آپ کو تو اپنے بولرز کو بچانا پڑے گا. آج تو یہی چیف سلیکٹر صاحب جہاں ایک طرف وہ حارث کے ٹیسٹ سیریز نہ جانے کی بات کو میڈیا کے سامنے وہ بتا رہے تھے، دوسری طرف نسیم کی انجری، احسان اللہ کی انجری اور ان کے ساتھ محمد حسنین کی انجری کی وہ اپڈیٹ دے رہے تھے کہ ان کا یہ ہمارے 3 بولر آلریڈی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پلیئر کو 2 دفعہ پسلیوں کا درد ہو چکا ہے، گو کہ وہ انگلینڈ والا میچ بھی آ کے کولکتہ میں کھیل گیا تھا. حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس کو نہیں کھیلنا چاہیے تھا، پرفارمنس بھی اس کی اچھی نہیں آ رہی تھی، اس کو وہاں مدد بھی نہیں ملی حارث رؤف کو، یہ بھی سچ ہے، اس کو سکور بھی پڑا ہے. تو آپ کو اپنا بولر بچانا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو نئی انتظامیہ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی پلیئرز کو بھی کلیئرٹی ہو اور ہمیں بھی کلیئرٹی ہو. تو وہ کلچر کو چینج کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی ہے. سو دیکھتے ہیں کہ یہ کلچر جو ہے یہ کیسے چینج ہوتا ہے. کیا مصباح اور وقار یونس کی طرح جو وہ عامر سے ناراض ہو گئے تھے اور باقی وہاب سے ناراض ہو گئے تھے اور ان کو بعد میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ملی تھی وائٹ بال کی، تو کیا حارث رؤف کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ یا حارث رؤف جو ہیں وہ اپنا جو کیس ہے وہ صحیح طور پہ لڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور کرکٹ بورڈ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ یہ پوزیشن حارث کی کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے، یا کوئی انتقامی کارروائی کی جائے گی اس کے خلاف؟ کیونکہ چیف سلیکٹر کا
پریس کانفرنس کے اندر دانستہ طور کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ فلو کے اندر وہ بول گئے، انہوں نے میڈیا کو انفارم کیا، بتایا. جب انہوں نے یہ بات کی تو دوسری طرف ہم نے بھی حارث کے ارد گرد کے جو ذرائع تھے ہم نے بھی ان کو چیک کیا ہے، تو حارث نے تو بڑے پروفیشنلی انداز کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اپنے ادارے کو یہ بتایا ہے کہ اس کی پسلیوں کا درد چلا آ رہا ہے، تو وہ ایک تو ورلڈ کپ پہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک اور سیریز کا برڈن وہ اگر فوری طور پہ 2 ٹورنامنٹس کے بعد نہیں لینا چاہتے ہیں، تو ادارے کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا. ادارے نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. ادارے نے پریس کانفرنس میں آ کے چوک کے اندر آ کے بتا دیا کہ جناب آپ کا فاسٹ بولر یہ کہہ رہا ہے وہ، اور اس سے حالانکہ جتنا مرضی حارث کی پسلیوں کی بات ہو، اس کی پرفارمنس کی بات ہو، یا اس کا ٹیسٹ ٹیمپرامنٹ نہ ہونا، اس کا وائٹ بال پلیئر ہونا، لیکن ایک طرف یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی ادارے کو اس نے انکار کر دیا ہے، اب اس کے خلاف کارروائی کی جائے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے بے لگام گھوڑا سا ہے یہ میڈیا، سوشل میڈیا بھی، ٹویٹر بھی، اور اوپینین بنانے میں بھی، اور ٹرینڈ بنانے میں بھی، اور ڈسکس اور تنقید کرنے میں بھی. ہم لوگ تو ماشاءاللہ کسی بھی ملک سے بالکل بھی کم نہیں ہے تنقید کرنے میں اپنے پلیئرز کے اوپر. تو وہاب ریاض نے جو میسج تھرو کیا ہے، مجھے ایز اے جرنلسٹ، کیونکہ میں حارث کی پرفارمنس اور ٹیم کی پرفارمنس دیکھتا چلا آیا ہوں، میرا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ادارے کو تو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا. ادارے کو تو اپنے بولرز کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے. ادارہ جو ہے وہ اب ایک طرح سے کمپین، مجھے لگ رہا ہے، میں نے دیکھی ہیں کچھ ٹویٹس کہ جناب یہ تو کرکٹ بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا، انکار کر دیا ہے، آپ اس کی پوزیشن نہیں سمجھ رہے ہو. اس نے تو بڑے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو اپنی پوزیشن بتائی، ورلڈ کپ کا بتایا، آگے وائٹ بال کرکٹ کا بتایا. ہم نے بہت زیادہ وائٹ بال کرکٹ آگے کھیلنی ہے، تو اگر ہم اس بولر کو بچانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ بتا رہا ہے کہ مجھے 2 مرتبہ پسلیوں کی تکلیف ہو چکی ہے، وہ گو کے فٹ ضرور ہے، لیکن وہ میچ فٹنس کی بات کر رہا ہوگا، وہ تھوڑا آگے جا کے کھیلنا چاہ رہا ہوگا. وہ بہت بری تنقید، بہت بری پرفارمنس، اور ورلڈ کپ میں ایک طرح کے ورلڈ کلاس بولنگ جو تھی اس کے اوپر ہم سب نے تنقید کی ہے، شاید وہاب نے بھی کی ہو، میں نے بھی کیا ہے. تو اگر ایک بولر اس کے اندر تھوڑا سا سانس لے کے آگے T20 ورلڈ کپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کی 2 دفعہ تکلیف بھی ہو چکی ہے، تو اس کو میڈیا میں بتا کے، اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال نظر میں نے رکھی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر کہ حارث کے ساتھ آگے کرتے کیا ہے، اس کا اور کیا نکلتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی چنگاری پاکستان کے یہ جو ایکس پلیئرز ہیں ریسنٹ پاسٹ کے، ان کے اقتدار میں آتے ہی تو جو ہے نا وہ پلیئرز کی جو ان کے جو بعد آ کے ڈیبیو کرتے ہیں، جو بعد میں آ کے کھیلتے ہیں، ان کی زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. یہی کچھ ہم نے بابر اعظم کے بارے میں دیکھا ہے، یا سرفراز کے بارے میں ہم نے اپنے سابق کرکٹرز کی رائے سنی ہوئی ہے. ہم اپنے سے تھوڑے بعد میں آنے والے جو کرنٹ کرکٹرز ہوتے ہیں، ہمارے سابق کرکٹرز تو ان کو تلوار کی نوک پہ رکھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. سو آئی وش کہ یہ کچھ غلط نہ ہو، لیکن سچویشن یہ تھی جس کے بارے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ پاکستان جو نیا ایک ہم نے ورلڈ کپ کے بعد سفر کا آغاز کیا، اور اس کا آغاز دیکھ لیجئے کہ کہاں سے ہوا ہے. تھینک یو سو مچ.